أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ فرمایا یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ محترم سامعین، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 85۔ میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں۔ ایک دفعہ مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال اصحاب کہف، وہ غار والے لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، جب بھی کوئی سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ اللہ کی شان جب سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ ایک دن گزر گیا، سوال پوچھنے والے پھر آ گئے۔ ابھی تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرما دیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اس ارادے سے فرمایا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک وحی کے ذریعے مجھے باخبر فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا اللہ کا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں جب اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان کل کل کرتے کرتے کم و بیش 13 دن گزر گئے۔ ابی لہب کی بیوی ام جمیل نے تانا دیا قد ودعک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے جو تیری طرف وحی بھیجتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی،
ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ وحی کیوں نہیں آئی اتنے دن؟ اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا میرے محبوب جب وہ آپ سے سوال کر رہے تھے آپ نے ان کو یوں کیوں کہا کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ آپ نے کہنا تھا انشاء اللہ، اگر اللہ پاک چاہیں تو میں کل بتاؤں گا۔ قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے جوابات ارشاد فرمائے، جیسا کہ ابھی آپ ساتھیوں نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے۔ یہاں میں دو باتیں مختصر عرض خدمت کرتا جاؤں۔ لوگ پریشان ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، اور انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان نیک آدمی اور ایک کافر ویسے بھی کافر، اور ایک مسلمان بد کردار آدمی۔ ظاہری بات ہے کافر کی روح بھی نکلتی ہے، مسلمان کی روح بھی نکلتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ روح جاتی کدھر ہے؟ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، بالکل مختصر بتاتا ہوں۔ فرمایا سورۃ مطففین کے اندر 30واں پارہ سورۃ مطففین اور آیت نمبر 7 اللہ پاک خود فرماتے ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے بس میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً بد کرداروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ فرمایا ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 18 میں فرمایا کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم۔ فرمایا تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میرے محترم دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے اعمال نامہ انسان کا زمین کے 7 درجے ہیں، نچلے سطح پر جو 7ویں زمین ہے وہاں جہنم ہے، فرمایا وہاں بورے آدمی کا اعمال نامہ وہاں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو نیک آدمی ہے 7 آسمان اللہ کے عرش کے نیچے، فرمایا وہاں اچھے انسان نیک انسان کا اعمال نامہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا اعمال نامے بھی رکھے جاتے ہیں اور برے انسان کی روح بھی
نچلی زمین جو ہے 7 درجے نیچے وہاں جہنم ہے، فرمایا وہاں اس کی روح بھی رکھی جاتی ہے۔ جسم اس کا قبر میں ہوتا ہے، روح اس کی وہاں ہوتی ہے۔ اور جو نیک انسان ہوتا ہے فرمایا اس کے اعمال نامہ بھی اور اس کی روح بھی اللہ کے عرش کے نیچے 7 آسمان، اللہ کے عرش کے نیچے 7 آسمان اوپر، فرمایا وہاں جنت ہے، وہاں اس کا اعمال نامہ بھی ہوتا ہے، وہاں اس کی روح بھی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے سورۃ مطففین پڑھی ہے، میں نے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں خلاصے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ آخری بات سن لیں، وہ یہ ہے، فرمایا روحیں تو ان کی، برے کی روح جہنم میں، نیک کی روح جنت میں، لیکن کچھ اثرات اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں جو مردے کی قبر کے اندر اس کے جسم کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے اس کو نیکی کی وجہ سے اس کی روح تو ادھر ہوتی ہے لیکن اثرات ادھر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو برا ہوتا ہے اس کی روح تو جہنم میں ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات اس کے جسم پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اثرات اچھے آئیں تو یہاں یہ خوش پڑا ہوتا ہے، اگر اثرات برے آئیں یہاں یہ پریشان پڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہوگا کہ میں سیر کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے چوکوں کی سیریں کی ہیں، باغات، اور میں پھل کھا رہا ہوں، اچانک کوئی اٹھائے، وہ اس کو ڈانٹتا ہے، کہتا تجھے کیا ہو گیا؟ میں تو اتنا مزے میں پڑا ہوا تھا، حالانکہ باغات کہاں، یہ تو یہاں بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں چوک سے گزر رہا ہوں، میرے پیچھے دشمن لگ گیا ہے، وہ مجھے مارنے لگا، اچانک کسی نے جگا دیا یا بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، تو کیا کہتا ہے؟ شکر ہے یا اللہ۔ اب حالانکہ اس کے کمرے میں دشمن نہیں آیا، اس کی روح ادھر تڑپ رہی تھی، یہ ادھر تڑپ رہا تھا، اس کی روح باغوں میں سیریں کر رہی تھی، یہ ادھر خوش پڑا تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، کچھ لوگ بات سنتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ قاری صاحب یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کہاں ہے؟ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمت والے ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جسم اطہر مبارک دیا ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق کے اندر اس سے اور بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ جنت بھی اس سے بلند شان والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت اللہ نے موت کا ذائقہ چکھایا ہے، پھر اللہ پاک نے دوبارہ اسی روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں دوبارہ لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نایا فقد ابلغتہ۔ جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو میری قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جس طرح ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، ہم دنیا میں جو نماز پڑھتے ہیں یہ بطور عبادت کے ہے، لیکن جو قبر میں انبیاء نماز پڑھتے ہیں وہ بطور تلذذ کے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا